اللہ غنی اندر بیٹھی بیٹھی لڑکی کہتی امی جان میں تمہیں کفر کی حالت میں چھوڑ کر آئی تھی، اس وقت تم کافرہ تھی، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر آئی یا وہی حالت ہے؟ دوستو ایک مرتبہ پھر سے حضرت قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی شاندار اور عمدہ بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بیان کا عنوان ہے ہندو لڑکی کا اپنے خاندان والوں سے ملنے کا واقعہ۔ بیان کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں، آئیے مل کر توجہ کے ساتھ میں اس بیان کو سنتے ہیں، انشاءاللہ بہت کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگی بیٹی جلدی دروازہ کھول، میں تیری اماں ہوں، مکے سے آئی ہوں ملنے کے لیے، تیری شکل دیکھنے کو ترس گئی، تو میری بیٹی ہے پیاری، اپنی بیٹی سے ملنے۔ ایمانداری سے بتاؤ، بھاگ کر دروازہ کھولنا چاہیے تھا، اماں کو لپٹ جاتی، خوشی کے آنسو آ جاتے، میری پیاری اماں، میری پیاری اماں، اتنا سفر کر کے آئی، دکھ اٹھا کر کے آئی۔ اللہ غنی اندر بیٹھی بیٹھی لڑکی کہتی امی جان میں تمہیں کفر کی حالت میں چھوڑ کر آئی تھی، اس وقت تم کافرہ تھی، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر آئی یا وہی حالت ہے؟ مسلمان بن کر آئی ہو یا بھی حالت کفر پہ ہو؟ امی کہنے لگی بیٹی ان باتوں کو چھوڑ، آخر میں تیری اماں ہوں، تو میری بیٹی ہے، محبت نے مجبور کیا، میری اکڑیاں کرلائی، میں تجھے ملنے کے لیے چلی آئی، میں تیری شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ اندر سے آواز آتی ہے امی برا نہ ماننا، جب تک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو بھیج کر پوچھ نہ لوں کیا کافر ماں کو گھر میں آنے دوں کہ نہیں، اس وقت تک دروازہ بند رہے گا۔ کتنی بڑی اتباع ہے، کتنی بڑی غلامی ہے، یعنی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات تھی؟ چنانچہ آدمی بھیجا، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے اجازت عطا فرمائی، تب دروازہ کھول۔ اماں نے کئی دن قیام کیا، ٹھہری بیٹی کے گھر، مکے جانے کا ارادہ کرنے لگی تو غریب تھی ماں، بیٹی کا ذرا حال اچھا تھا، کہنے لگی میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں، میری کچھ امداد کر، میری ساتھ کچھ سلوک کر، کوئی خدمت کر میری، میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں۔ اب آپ لوگ اندازہ لگا لیں، سمجھدار بیٹھے ہو، جب ماں کے بارے میں ایک دفعہ اجازت لے لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب بار بار تنگ کرنا، پوچھنا، یہ بھی کوئی بات تھی؟ اجازت مل گئی، پھر کھلاؤ بھی، پلاؤ بھی، کپڑے بھی پہناؤ، خدمت بھی کرو۔ پھر کہنے لگی میں یہ بات بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھواتی ہوں، معلوم کراتی ہوں کہ کیا کافر اماں ہو، مکے سے آئی ہو، ملنے آئی ہو، ابھی کلمہ نہیں پڑھتی، اس کی کچھ امداد کروں تو آپ کی اجازت ہے، کر سکتی ہوں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اجازت لے لی ملنے کی، تو اب جب ماں نے یہ سوال کیا کہ بیٹی مجھے کچھ ضرورت ہے، میرے ساتھ کچھ اچھا سلوک کر، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میری امداد کر، میری مدد کر، تو یہ بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھی کہ اپنی کافرہ ماں کی میں مدد کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں۔ اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ یہ تو عورتوں کا حال ہے، عورتوں کا۔ آج کل تو قرآن سے، حدیث سے، نماز سے، سارے کاموں سے عورتوں کی چھٹی ہے، کیوں؟ جنت ان پہ واجب ہو گئی ہے، جنت ان کے باپ دادا کی ہے، پرواہ نہیں کرتی، نہ نماز کی پرواہ، نہ قرآن کی تلاوت کی پرواہ، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کی پرواہ، نہ دوزخ کے انگاروں سے ڈرنا۔ اسی لیے فرمایا قرآن کریم نے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اس جماعت کے کیا کیا آپ کو میں نمونے بتاؤں؟
قیامت قائم ہو سکتی ہے، صحابہ کرام کے واقعات ختم نہیں ہو سکتے۔ اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اور یہ عورتوں کا حال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اتباع تھی۔ اور آج کل ہمارے ماحول میں نہ قرآن کریم پڑھنے کی پرواہ ہے، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ آخرت کی پرواہ ہے، نہ موت کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے۔ اس لیے ایسے واقعات سن کر کے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، ہماری سارے جہان کے مسلمانوں کی اماں، ساری امت کی اماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، جس مائی کا میں ذکر خیر کرنے لگا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے، آپ کی 11 شادیاں ہوئیں، سب سے زیادہ حق مہر اس ام حبیبہ کا مقرر ہوا، 1000 دینار۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، ہم سب کی اماں ہے۔ مدینہ پاک میں ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھا، بیٹی مسلمان بن گئی، حضور کے گھر میں پہنچ گئی۔ ابو سفیان کا دل چاہا کہ بیٹی سے مل کے آؤں مدینے میں، اجازت لے کر، جیسے آج کل ویزے ہیں ہمارے یہاں، اجازت لے کر مدینہ پاک میں آیا۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ اگر اگلی دعا میں کر دوں گا تو شاید تمہیں بری لگے کہ جا مدینے جائے شالا مڑ کے نہ آئے، وہیں مر جائے۔ یہ دعا تو مانگا کرو ہر وقت، اللہ مدینے کا دفن عطا فرمائے۔ وہ تو ایک ہی اللہ والا تھا جو ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت دعا کرتا ہے، الہی تیری راہ میں اپنے نام پہ شہادت کی موت عطا فرما، وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے اللہ آقا کے شہر کا دفن عطا فرما، مدینے کا دفن عطا فرما۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بیٹی سے ملنے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ ام حبیبہ میں تیرا ابا ہوں، ابو سفیان ہوں، مکے سے آیا ہوں۔ دروازہ کھول دیا۔ یہ بوری اور پشن کی جو ٹاٹ بنتی ہے، اس ٹاٹ کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے۔ اگر سردی ہوتی تھی تو آدھا نیچے بچھا لیا جاتا تھا، آدھا اوپر اوڑھ لیا جاتا تھا۔ کبھی تم نے ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں کیا؟ سارے جہان کا سردار ہے، اور لباس یہ ہے کہ ٹاٹ نیچے بچھی ہوئی ہے، ٹاٹ کا آدھا کپڑا اوپر، اور جب گرمیاں ہوتی تھی اسی کی 4 تہ بنا کر بچھا دی جاتی تھی۔ تو وہ بستر مبارک جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بچھا ہوا تھا۔ ابو سفیان اس کے اوپر بیٹھنے لگ گیا، بالکل یوں ان قریب تھا کہ بیٹھ جائے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے شور مچا دیا، ہاں 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 ہاں، نہیں 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 نہیں، نہ۔ ابو سفیان رک گیا، انہوں نے کہا کیا ہے؟ نہ بیٹھنا ابا جی۔ کہ بہت اچھا۔ آئی اور وہ ٹاٹ کا بنا ہوا بستر اٹھایا اور طے کر کے ایک طرف رکھ دیا۔
ابو سفیان کو بڑا غصہ لگا کہ یہ تو بیٹی ہو کر بڑی بے ادب ہو گئی، میں 320 میل سے ملنے آیا ہوں، اس کی شکل دیکھنے آیا ہوں، یہ میری بیٹی ہے، یہ کر کیا رہی ہے؟ لوگ اپنے باپ کا بستر بچھایا کرتے ہیں، اس نے اٹھا کر لپیٹ کے اور علیحدہ رکھ دیا۔ اٹھا کر مکے کا آخر سردار تھا، ابو جہل بھی اس کو سردار مانتا تھا، بہت بڑا سردار تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگا بیٹی بے ادب ہو گئی ہو، گستاخ ہو گئی ہو، ابا کے لیے بستر بچھایا نہیں اور بچھا ہوا بھی جو تھا وہ بھی اٹھا دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ارشاد فرمائی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، فرمانے لگی ابا میرے ابا ہیں، میں اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں، اپنا کپڑا بچھا سکتی ہوں، اپنا میں سب کچھ اپنا میرے باپ ہے قربان کر سکتی ہوں، بے ادب نہیں، بلکہ میں نے اس گھر میں آ کر ادب سیکھ لیا، اور وہ یہ بستر نبی پاک کا ہے، ابا کافر مشرک پلیت ہے، میں نبی پاک کے بستر پہ مشرک باپ کو ہرگز نہ بیٹھنے دوں گی۔ بستر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جہاں جبریل آتا ہے، میں مشرک باپ کے نیچے کیوں بچھاؤں؟ میں نے تو ادب سیکھا اسی گھر میں آ کر۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، جب اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا۔ ابو سفیان نے جو اس وقت تک ایمان لے کر کے نہیں آئے تھے، اس بستر پر بیٹھنے کے لیے جا رہے تھے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ٹوک دیا اور منع کر دیا، اور کہا کہ ابا جان میں نے اس گھر میں آ کر کے ادب سیکھ لیا ہے، اور وہ ادب یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اور میرے والد کافر اور مشرک ہیں، اور کافر اور مشرک کو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر نہیں بیٹھنے دیں۔ اس لیے یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ دماغ میں بٹھاؤ، غلامی کرتے کرتے دم نکل جائے پھر تو ہے کامیابی، ورنہ وہ مار پڑے گی جو جھلی نہیں جائے گی۔ یاد رکھو قبر کا اندھیرا سے لے کر تباہی تباہی ہے۔ قرآن کریم میں ہے جہنم میں لوگ ہزاروں سال کر گزار دیں گے پانی 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 کرتے کرتے، فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ پانی 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 لوگ ہزاروں سال کریں گے، آواز آئے گی ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کو پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر آ جائے گی۔ عرض کرنے کا میرا مقصد کسی سے لڑائی نہیں، کسی سے جھگڑا نہیں، چاہتا یہ ہوں کہ مجھے بھی توفیق ہو جائے اور آپ لوگوں کو بھی نصیب ہو جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے کرتے موت آ جائے۔ بلکہ قبر پہ مٹی ڈالنے کا بھی سنت طریقہ ہے، مردے کو قبر میں اتارنے کا بھی سنت طریقہ ہے، مردے کو قبلے کی طرف منہ موڑنے کا بھی سنت طریقہ ہے، کفن پہنانے میں بھی سنت طریقہ ہے، غسل دینے میں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا سنت کا طریقہ ہے، جنازہ پڑھنے میں بھی، جنازہ اٹھا کر لے جانے میں بھی، پیدائش میں بھی، مرنے میں بھی، جینے میں، ہر موڑ پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور آپ کی سنت کو زندہ کرنے والا۔ فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی، جس نے ایسے وقت میں میری ایک سنت کو زندہ کیا جبکہ لوگوں نے میری سنت کو مٹا دیا ہو، فلہ اجر 100 شہید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں اللہ پاک اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ ان واقعات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کا اتباع ہماری زندگیوں کے اندر آ جانا چاہیے۔ مردے کو دفن کرنے کا طریقہ، مردے کو قبر میں لٹانے کا طریقہ، کفن دینے کا طریقہ، مردے کو غسل دینے کا طریقہ، یعنی ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے گئے۔ اس لیے ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں نبی کی سنت کو زندہ کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، طریقہ سکھائیں، اپنے گھر کے ماحول میں۔ جیسے آج کل ہم لوگ شرماتے ہیں نا
کہ اگر فرش نہ دھویا گیا تو آنے جانے والی کیا کہیں گی؟ اگر گھر کی صفائی نہ ہوئی، لباس کی صفائی نہ ہوئی، چہرے منہ کی صفائی نہ ہوئی، کوئی عورت آ گئی تو کیا کہے گی؟ بس یوں سوچ لیا کرو قیامت کے دن جب شفاعت کے لیے آقا کے دربار میں جائیں گے، یہ گناہ لے کر جائیں گے تو حضور ہمیں کیا فرمائیں؟ فرمایا لڑکی والوں کو یہ حق نہیں کہ وہ لڑکے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو غریب ہے، ہم اس کو کیسے دیں۔ آؤ پھر قرآن کریم سے پوچھ لیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھے کہ لڑکا لڑکی کی جب شادی کرنے کی نوبت آئے تو کیا دیکھنا چاہیے، کیا ڈھونڈنا چاہیے، کیا تلاش کرنا چاہیے۔ قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کیا بنگلہ دیکھے؟ فرمایا نہیں۔ آج بنگلے والا کل کو قبر میں ہو سکتا ہے، آج بنگلے والا کل کو فٹ پاتھ پہ سو کر کے وقت کاٹنے والا بن سکتا ہے۔ کوٹھی والا تلاش کرے؟ فرمایا نہیں۔ کوئی اونچی ملازمت والا، اونچی پوسٹ والا لڑکا تلاش کرے؟ فرمایا نہیں۔ زیادہ لکھا پڑھا دیکھیں؟ فرمایا نہیں۔ دھن دولت والا دیکھیں؟ نہیں۔ کاروبار والا تلاش کریں؟ فرمایا نہیں۔ لڑکی بھی اسی طرح سے مالدار کی تلاش کریں؟ فرمایا نہیں۔ دولت مندوں کی تلاش کریں؟ نہیں۔ پھر اے اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا، ہم کیا معلوم کریں، کیا دیکھیں، کیا سنبھالیں، کس چیز کی تلاش کریں؟ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ۔ نعرہ تکبیر۔ فرمایا لوگوں اگر مجھ خدا سے پوچھتے ہو، میرے قرآن سے پوچھتے ہو، میرے نبی سے پوچھتے ہو تو میں تو تمہیں ایک پہچان بتاؤں گا، ایک واقعہ بتاؤں گا، ایک نظریہ بتاؤں گا، ایک کیفیت بتاؤں گا۔ تمہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ۔ اگر لڑکی مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، الہ العالمین شرک تو کرتی ہے مگر مالدار بڑی ہے، اے پروردگار عالم شرک تو کرتی ہے لیکن خوبصورت بڑی ہے۔ فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ قرآن خود کہتا ہے مشرکہ لڑکی چاہے تمہیں مالدار نظر آئے، چاہے تمہیں خوبصورت لگے، آجابتکم قرآن کے الفاظ ہیں، تمہیں عجیب معلوم ہوتی ہو، تمہیں اس کے انداز، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی رفتار، اس کا سونا چاندی تمہیں بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہو۔ فرمایا اسی طرح سے لڑکے کا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ الہ العالمین لڑکا شرک تو کرتا ہے مگر مالدار بڑا ہے، لڑکا شرک میں تو ڈوبا ہوا مگر خوبصورت بڑا ہے۔ قرآن کا اعلان سنو، پیغام سنو۔ فرمایا شرک سے بچنا، سب سے پہلے لڑکے لڑکی کا عقیدہ دیکھنا، اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو بات بنے گی، اگر غلط عقیدے کی لڑکی آ گئی خاندان کا بیڑا غرق کر دے گی۔ عادی ہو گئے فسق و فجور کی زندگی میں، اپنے آپ کو محو رکھنے کے عادی بن گئے، نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ آج مردوں کو بھی عورتوں کو بھی تعجب ہوتا ہے۔ اس نے کہا بھائی آج یہاں کیا بات ہے کہ جی شادی ہوگی، کہ یہ تو جلسہ ہے، شادی میں تو کسی فلمی ایکٹریس کا ناچ گانا بجانا ہونا چاہیے، اور تمہارے یہاں کراچی میں تو فلمیں دکھانی شروع کر دی، ساری دن دولت کی بات ہے اور کچھ نہیں۔ ہماری اگر بات آج نہیں سنتے تو وقت آئے گا کہ یاد کرو گے، بڑوں کو ہم نے سیدھا ہوتے دیکھا،
جب مصیبت کا چکر پڑتا ہے، جب پریشانیوں کا ازدحام آدمی کے اوپر ہوتا ہے، ہوش نہیں آتا، پھر آدمی مسجد کا رخ کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب آرام پہنچتا ہے، کاروبار صحیح چلتا ہے تو کروٹ نہیں بدلتے، اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں رہتی، خدا بند کریم کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا، اتنا لمبا پہاڑ شادی کا بنا دیا، غریب آدمی کے بس کی بات نہ رہی۔ قرآن کریم کہتا ہے بادشاہت موجود ہو، دولت موجود ہو، سارا کاروبار صحیح چلتا ہو، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب مصیبت آئے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، سجدے میں پڑھ کے روتا ہے، اے پروردگار، او میرے رب، میرے حال پہ کرم فرما۔ جب مصیبت ٹل جاتی ہے پھر خرمستی کرتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی کا وقت آیا، آپ بالکل نادار ہیں، مفلس ہے، غریب ہے۔ ایک عورت نے آ کر آپ سے بات کی کہ آپ کی شادی کر دی جائے۔ قربان جاؤں، ارشاد فرمایا میری شادی ہوگی کیسے؟ گھر نہیں، در نہیں، زر نہیں، پر نہیں، میرے پاس تو ساز و سامان نہیں۔ وہ کہنے لگی ایسی عورت سے اگر نکاح ہو جائے جس کے پاس دولت بھی ہو، سب کچھ موجود ہو، ارشاد فرمایا میں کس طرح سے کروں؟ وہ مجھ سے بھی تو مطالبہ کرے گی۔ صاحب کہنے لگی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جس کو مکے کے بڑے بڑے چودھریوں نے پیغام دیے تھے، نکاح کے لیے آئے تھے، بڑے بڑے لوگوں نے پیغام دیے، دولت مند آئے، چودھری آئے، مکے کے رئیس آئے، بڑے بڑے قریش آئے، لیکن خدیجہ کہنے لگی او لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے، میں نے ملازم رکھ کے دیکھ لیا، میں نے کاروبار کرا کے دیکھ لیا، خدا کی قسم میں چوبارے پہ کھڑی تھی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے میرا سامان لے کر، میری آنکھوں نے دیکھا بادل نے چھاؤں کر لی تھی، بادلوں نے چھاؤں کی، میری آنکھوں کے سامنے سورج کی تپش زیادہ تھی، حضور کے سر پہ آ کر بادلوں نے چھاؤں کی۔ اور لوگوں میں تو ان کے بادلوں کے چھاؤں میں آنا چاہتی ہوں، میں غریب بے شک ہے، وہ یتیم ہے، لاوارث ہے، ان کا کوئی نہیں، میں اپنے آپ کو ان کے قدموں پہ نثار کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ تیاری ہوئی، حضور نے فرمایا میں کیا تیاری کروں، میرے پاس تو کچھ نہیں، شہنشاہ کائنات ہو، عبداللہ کے بیٹے ہو، آمنہ کے درے یتیم ہو، اور پلے کچھ نہیں۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، مقدمہ ابن خلدون میں، دیگر کتابوں میں ابو طالب کی یہ الفاظ ہیں، او لوگوں آج اگرچہ میرے بھتیجے کے پاس دھن دولت نہیں، حکومت نہیں، تجارت نہیں، لیکن میرا یقین کہتا ہے ایک وقت آئے گا ساری دنیا کی دولت قربان کر دی جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، اور حضور نے یہ ثابت کر دیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے اور سیدہ خدیجہ کی عمر 45 سال ہے۔ تو عرض کر رہا تھا عمر کا تناسب نہیں، نبی نے ہر اس رسم کو توڑا،
ہر اس ذوم باطل کی تردید کر دی عملی طور پر، جس کو دنیا کے لوگ چلا کرتے تھے اور بازاروں میں تنتنایا کرتے تھے۔ یہ کوئی مناسبت ہے کہ حضور کی عمر شریف 25 برس ہے اور خدیجہ کی عمر 45 برس ہے؟ عمر والے مسئلے کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت خدیجہ اور پھر کمال یہ کہ اللہ پاک نے اس ہی مائی کے پیٹ سے اولاد دی جس کی عمر حضور سے دگنی تھی۔ آج تو اگر تھوڑی سی عمر زیادہ ہو جائے لڑکی کی، پھر تو لوگ فتہ لے کر کے آتے ہیں کہ میاں ناپ کے دیکھو پہلے کتنی بڑی ہے۔ کون زوم کرتا ہے، کون گمان کرتا ہے؟ پچھلے سال میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا قاری صاحب ایک دعا کر دے۔ میں نے کہا کی کہ پہلے تو لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے کافی لوگ آتے تھے، ہمیں ہوش نہ آیا، اب عمر کچھ زیادہ ہو گئی، اب کوئی مانگتا ہی نہیں۔ میں نے کہا دریا چناب میں دھکا دے دو، اب لے گا کوئی نہیں۔ پتا چلا شرافت بڑی چیز ہے، طہارت بڑی چیز ہے۔ یہ عمر کا بھی مسئلہ جو ہے یہ دیکھنے آج کل اگرچہ دیکھنا پڑتا ہے لیکن اس کی مناسبت کوئی نہیں۔ اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہو تو حضور کے عمل نے پہلے یوں تردید کر دی، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 42 برس ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 برس ہے۔ حضور کے عمل نے اس بات کو بھی توڑ دیا کہ اگر لڑکے کی زیادہ عمر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، سنت کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 9 برس ہے جب رخصتی ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف میں حیات اور زندگی میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے 18 برس گزارے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہو گیا تو بچیوں کا تمام دیکھ بھال، نگرانی اور سارا اہتمام حضور کے گلے میں آ پڑا۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، غرض کہ آپ نے اپنے عمل سے یہ سارے کے سارے زندگی کی جتنی رسومات تھی ان وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ فرما دیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اور میرے نبی، ہم نے خدیجہ کے مال کے ساتھ آپ کو بے نیاز اور مستغنی بنایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی تاجرہ تھی، مکے کی رئیسہ تھی، مکے کی بہت بڑی دولت مند تھی، لیکن گھر میں حضور کے آ کر پھر یہ ہاتھ نہیں رکھا یہ دولت میری ہے، یہ مال میرا ہے، حضور کے سپرد کر دیا۔ اور میرے آقا میری جان بھی، میرا دل بھی، میرا ایمان بھی، میرا مال بھی، سارے کا سارا آپ کے حوالے۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حضور نے فرمایا خدیجہ عورت ذات ہے، میرے حوالے مال کرے گی، کل کو ختم ہو جائے گا، پچھتائے گی۔ عرض کرنے لگی میرے آقا آپ چاہے ایک دن میں ختم کر دیں میں اوف نہ کروں گی۔ چنانچہ دوسرے ہی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض چند دنوں میں جتنی خدیجہ کی دولت تھی ساری مکے کے غریبوں میں تقسیم فرما دی۔ سیدہ خدیجہ کے عمل نے اس بات کی بھی تردید کر دی کہ جب تم شادی ہو کر کے آ گئی ہو تو تم بھی اور تمہارا مال بھی سب اس کے سپرد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 شادیاں فرمائی اور 4 بیٹیوں کی شادیاں فرمائی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دی۔ دونوں کے دونوں میاں بیوی ایک جگہ بیٹھے تھے، حضور تشریف لے آئے، فرمانے لگے رب اکبر کی قسم میں نے ساری زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا۔ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے ساتھ لگ کر حبشے کی ہجرت فرمائی، پھر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی۔ اس لیے قرآن کریم نے فرما دیا یا ایھا الناس، اے لوگو، او انسانوں، او آدمیوں،
اور مردوں اے عورتوں اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے۔ کس معاملے میں ڈریں، کن حالات میں ڈریں، کیا کرتے ہوئے ڈریں؟ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگوں ڈرو اس پروردگار سے، تمہیں ایک آدمی سے اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا، یعنی آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا سے تمہیں پیدا فرمایا پروردگار عالم نے۔ اس لیے قرآن کریم کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے یوں ڈرانے سے، کس لیے ڈرا رہے ہیں؟ خداوند عالم فرماتے ہیں اگر تو امیر آدمی ہے، لڑکی غریبوں کی ہے تو مجھ سے ڈر جا۔ یہ عیب نہ بنا کہ لڑکی غریب کی ہے میں امیر ہوں، کیوں؟ میں وہ بے نیاز ہوں، شام کو سوئے لکھا پتی، صبح کو اٹھے تو ٹکڑوں کا محتاج۔ میں ایسا بھی کر دیتا ہوں، شام کو سوئے بادشاہ، صبح کو اٹھے تو جیل کی کوٹڑی میں پڑا۔ میں ایسا بھی کر دیتا ہوں کہ کروڑوں کا مالک ہے، اگر موت آ گئی تو کفن چندے کا پڑ رہا ہے۔ فرمایا لڑکی والوں کو یہ حق نہیں کہ وہ لڑکے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو غریب ہے، ہم اس کو کیسے دیں۔ آؤ پھر قرآن کریم سے پوچھ لیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھے کہ لڑکا لڑکی کی جب شادی کرنے کی نوبت آئے تو کیا دیکھنا چاہیے، کیا ڈھونڈنا چاہیے، کیا تلاش کرنا چاہیے؟ قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کیا بنگلہ دیکھے؟ فرمایا نہیں۔ آج بنگلے والا کل کو قبر میں ہو سکتا ہے، آج بنگلے والا کل کو فٹ پاتھ پہ سو کر کے وقت کاٹنے والا بن سکتا ہے۔ کوٹھی والا تلاش کرے؟ فرمایا نہیں۔ کوئی اونچی ملازمت والا، اونچی پوسٹ والا لڑکا تلاش کرے؟ فرمایا نہیں۔ زیادہ لکھا پڑھا دیکھے؟ فرمایا نہیں۔ دھن دولت والا دیکھے؟ نہیں۔ کاروبار والا تلاش کرے؟ فرمایا نہیں۔ لڑکی بھی اسی طرح سے مالدار کی تلاش کرے؟ فرمایا نہیں۔ دولت مندوں کی تلاش کرے؟ نہیں۔ پھر اے اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا ہم کیا معلوم کریں، کیا دیکھیں، کیا سنبھالیں، کس چیز کی تلاش کریں؟ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔ نعرہ تکبیر! فرمایا لوگوں اگر مجھ خدا سے پوچھتے ہو، میرے قرآن سے پوچھتے ہو، میرے نبی سے پوچھتے ہو تو میں تو تمہیں ایک پہچان بتاؤں گا، ایک واقعہ بتاؤں گا، ایک نظریہ بتاؤں گا، ایک کیفیت بتاؤں گا۔ تمہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔ اگر لڑکی مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، الہ العالمین شرک تو کرتی ہے مگر مالدار بڑی ہے۔ اے پروردگار عالم شرک تو کرتی ہے لیکن خوبصورت بڑی ہے۔ فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ قرآن خود کہتا ہے مشرکہ لڑکی چاہے تمہیں مالدار نظر آئے، چاہے تمہیں خوبصورت لگے، آجابتکم قرآن کے الفاظ ہیں، تمہیں عجیب معلوم ہوتی ہو، تمہیں اس کے انداز، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی رفتار، اس کا سونا چاندی تمہیں بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہو۔ فرمایا اسی طرح سے لڑکے کا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ الہ العالمین لڑکا شرک تو کرتا ہے مگر مالدار بڑا ہے،
लड़का शिरक में तो डूबा हुआ मगर खूबसूरत बड़ा है। कुरान का ऐलान सुनो, पैगाम सुनो। फरमाया शिरक से बचना, सबसे पहले लड़के लड़की का अकीदा देखना। अगर अकीदा सही होगा तो बात बनेगी, अगर गलत अकीदे की लड़की आ गई खानदान का बेड़ा गर्क कर देगी। हाफिज जमाल साहब बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पानीपत में मजार है। मैं अब हिंदुस्तान गया था तो अब भी हाजिरी देने गया था। हम मौलिया कराम को बड़ा मानते हैं। मैं बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे गया और रात वहीं ठहरा। मौलाना हाली पानीपति की खबर भी वही और बोली शाह कलंदर का मजार भी वही। तो लिखा है कि जिस वक्त बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए तो बड़े रोए, बहुत रोते थे। तो एक बुजुर्ग आए जिन्होंने इनके वालिद को मुबारकबाद दी कि बच्चे की मुबारक हो। उन्होंने कहा हजरत मुबारक तो आप दे रहे हैं मगर बच्चा जिस दिन से पैदा हुआ इतना रो रहा है कि नाक में दम कर दिया। फरमाया मेरे पास तो लाओ जरा। ले आए। अल्लाह वाले ने जरा सा इस कान को मुंह लगाया, जरा सा इस कान को मुंह लगाया, बच्चा खामोश हो गया। वापस जाने लगे। शाह फखरुद्दीन रहिमहुल्लाह औलिया किराम में से हैं, बुजुर्गान दीन में से हैं। शाह बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद हैं। जो लड़की यहाँ रहते रहते फौत हो गई थी तो शाह फखरुद्दीन ने कहा हजरत बताओ। फरमाया तुम्हें मालूम नहीं, बोली शाह कलंदर की वालदा अम्मा कुरान करीम की हाफिज है और कुरान से इतना इश्क है, इतना लगाव है, इतना सोजो गुदाज है, इतनी मोहब्बत है कि एक खत्म कुरान का रोजाना पढ़ती थी। बच्चे को पेट में लेकर एक खत्म कुरान रोजाना का पढ़ती थी। तो बच्चे की रूह का और कुरान मजीद का इतना गहरा ताल्लुक हो गया। अब चूंकि अम्मा जचगी में आ गई, छिल्ले में पड़ गई, इसलिए कुरान नहीं पढ़ती। अरे आदि की आदत टूटी, नाशी का नशा टूटा, रोए ना तो क्या करे। मैंने इस बच्चे के कान में एक आयत इसमें पढ़ी, एक आयत उस तरफ पढ़ी, बच्चे की रूह की ग़िज़ा मिल गई, खामोश हो गया। बात ये कर रहा था कि ये सारे के सारे मामलात कुरान करीम का ऐलान है। अकीदा देखो, नजरियात मालूम करो। अगर गलत अकीदा घर में आ गया तो बात बिगड़ेगी, वो अपने साथ साथ औरों को भी ले बैठेगी। और उलमा किराम ने लिखा, तजर्बे से भी ये साबित हुआ कि औरत की जो गोद है, औरत की जो गोद है, ये प्राइमरी स्कूल भी है, ये मिडिल स्कूल भी है, ये मैट्रिक स्कूल भी है, ये कॉलेज भी है, ये वो यूनिवर्सिटी है जिससे नबी बेनियाज नहीं, वली बेनियाज नहीं, कुतुब और अबदाल बेनियाज नहीं। इस कॉलेज में हर बच्चा पढ़ता है, माँ की गोद में लाजमी पलता है। और लोगों इस कॉलेज को संभालो, इस प्राइमरी स्कूल के उस्ताद को संभालो, इस कॉलेज के प्रोफेसर को संभालो, और वो है बच्चे की अम्मा। हमारे यहाँ बिलखुसूस औरतों की तालीम का, दीनी तालीम का कोई इंतजाम नहीं करते। बचपन में छोटी छोटी बच्चियां मस्जिद में वक़्त बेवक़्त गई और कुरान करीम पे उंगली फेर ली, मिठाई तकसीम हो गई कि आज परवीन का कुरान खत्म हो गया। न उसे अकीदे का पता, न उसे नजरिए का पता, न उसे ये मालूम कि मैं मुसलमान हूँ और मुझ पे किन चीजों का फर्ज मनसबी जो है वो लागू होता है। लअल्लहुम यतज़क्करून, मेरा काम है तुम्हें कुरान की आयतें खोल खोल के समझा देना। अब अकल पकड़ो या मत मार लो, वो तुम्हारी मर्जी। तो फरमाया इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ओ लोगों गुरूर न करो, तकब्बुर न करो, यूं न कहो तेरा लड़का खूबसूरत नहीं, हमारी लड़की बड़ी खूबसूरत है, बहुत मुमकिन है शाम को सोए हुस्न वाली सुबह को उठे तो आंखों से जवाब मिल जाए। इसलिए काले गोरे की बात को लाना ये भी खुदा की खुद पे एतराज है, और मालदार गैर मालदार की बात करना ये भी खुदावंद आलम के एतराज पे, जात पे एतराज होगा।
فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. ایک آدم کی اولاد، ایک حوا کی اولاد. کسی کو کسی طرح کا فخر کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو کسی طرح کا غرور کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو کسی پر فوقیت جتانے کی اجازت نہیں. ہاں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. تقوی، پرہیزگاری، اللہ اللہ کرنا، اللہ کی حضور میں زیادہ سجدے کرنا، یہ ایک رحمت ایسی ہے جو آدمی کو اونچا کر دیتی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے مکہ معظمہ میں اللہ پاک مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے بیت اللہ شریف کی. آمین بھی نہ کہی ہو، عقیدے میں آمین بھی مہنگی ہو گئی ماشاءاللہ، اور ساری چیزیں تو مہنگی ٹھیک ہے، چلو تمہارے یہاں آمین بھی مہنگی ہو گئی. کیا کہنے تمہاری سبجیتوں کے. مکہ مکرمہ میں ایک شخص ایک باندی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور وہ کہنے لگا میں اس کو 20 اشرفیوں میں بیچتا ہوں. ایک بزرگ تھے بغداد کے رہنے والے، انہوں نے آپ کی اتنی کم قیمت کیوں بتا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اس میں عیب ہے. کیا عیب ہے؟ اس نے کہا عیب یہ ہے کہ ساری رات نماز پڑھتی ہے اور سارا دن روزہ رکھتی ہے، اس میں یہ نقص ہے. اللہ والے نے خرید لی. اس نے کہا چلو میری ساتھ نماز پڑھ کے دیں گے، ایک کے بجائے 2 اللہ اللہ کیا کریں گے. چنانچہ عشاء کی نماز کے بعد اس باندی کی پوچھا کہ اے میرے مالک کام ہے میرے متعلق. کہا کوئی نہیں. لکھ دو ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ کھڑی ہوئی تھی، صبح کی آزاد ہو گئی، قرآن پڑھتی رہی ساری عمر، اور جب دن آیا تو کہنے لگی اللہ والے تم بغداد میں رہتے ہو کچھ قرآن سنو. انہوں نے 2 آیتیں پڑھی، ہوش ہو گئی، منہ پہ پانی کے چھینٹے پڑے، پھر ہوش آیا، پھر قرآن کی 2 آیتیں پڑھی. سورت حدیث پوری نہ پڑھ سکے تھے، ایک ہماری اور جان دے. کیسا ذوق تھا، کس قسم کی محبت تھی اللہ پاک جانوں سے، اور کیا ایمان تھا کہ قرآن کریم کی شہید ہو گئی. کوئی تلوار شہید ہوگا، کوئی لوہا شہید بنے گا، کوئی پتھر کھا کے مرے گا، ڈوب کے مرے گا، کوئی آگ میں جل کے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا. یہ اللہ والی خدا کا قرآن سن کے مرے گا. آج ہمیں یہ بات کہاں نصیب ہے. حضور اکرم کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نکاح کی سنتوں کی تعلیم دی. ہمارے یہاں تو اتنا بکھیڑا بنا دیا کہ اب سنتوں کی تاریخوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں. حالانکہ خدا مند عالم روزہ اپنی قدرت کے تماشے دکھاتے ہیں. ابھی ہفتہ نہیں ہوا ایک بس فیصلہ آباد سے بارات لے کر کے چلی اور ایک بس لاہور سے بارات لے کر کے چلی. شیخو پورے کے قریب تصادم ہوا، 9 آدمی ایک طرف سے، 7 آدمی ایک طرف سے، 13 آدمی موقع پہ مر گئے. دلہا بھی، دلہے باپ بھی، ماں بھی، بھائی بھی، سارا خاندان ختم ہو گیا. کیا پروگرام لے کر کے چلے ہوں گے، کیا ارادے لے کر کے چلے ہوں گے کہ یہ خوشی منائیں گے. لاہور کے جس محلے میں دلہن آنا تھا ہم اس محلے میں ٹھہرے ہوئے تھے، سجا رکھا ہے، یہاں مسحری بچھائی ہے، یہاں سامان رکھیں گے، یہاں فریج رکھا جائے گا، یہاں پنکھے رکھے جائیں گے، یہاں پر تمام مہمان ٹھہریں گے. خود قسم انتظار ہے سامان کا، اور کچھ دیر کے بعد 7 آدمیوں کے چھیچڑوں اور گٹھڑیوں کی گٹھڑیاں بن کے آئے. اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کے قہر اور غضب سے ڈرنا چاہیے. ڈرتے نہیں. ہمارے ملتان میں ایک بہت بڑے ٹرانسپورٹ نے اپنی بچی کی شادی کا پروگرام بنایا تو برات بھی بہت بڑی آنی تھی، بڑے گاجے ہو رہے تھے اور بڑا ٹھیٹر تماشا کھانا پکانا. اچانک ٹیلی فون کہ شور کوٹ کے پاس ٹکر ہو گئی، ساری کار ختم ہو گئی، جس میں لڑکا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر لوگ تقدیر بتاتے ہیں. ساری عمر قرآن پڑھنے کے بعد اپنی تقدیر کا پتہ نہیں.
میں کہتا ہوں کہ نبی کو اپنی تقدیر کا علم نہیں کہ صبح کیا ہوگا، رسول کو علم نہیں، وقت کو علم نہیں، اور یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر لوگوں کے ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر تقدیر بتاتے ہیں، جس پر یقین کیا جاتا ہے۔ ہم ہیں مسلمان۔ ایک مرتبہ لاہور میں فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا آدمی لوگوں کے ہاتھوں کی لکیر دیکھ رہا تھا اور تقدیر بتلا رہا تھا۔ بڑے لوگ کھڑے تھے، اچھے خاصے اتنے بڑے لوگ۔ کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی اونچی ملازمت ملے گی، بہت اونچی پوسٹ پہ تو جائے گا۔ بس بابو جی اکڑے جاتے تھے، کیا کرنا بس کیوں جی گورنر سے کم تو نہیں ہوں گا نا۔ اور لوگ پیسے بھی دے رہے تھے اور تقدیر لکھ رہے تھے۔ ہم مجمع میں کھڑے تھے، میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار آؤ ذرا ہم بھی دیکھیں تقدیر بتانے والا تم ایسا ہے یہ۔ اور مجمع میں سے آگے کو نکل کر میں نے بھی آگے ہاتھ کر دیا، میں نے کہا سائی جی ذرا دیکھو میری تقدیر شادی ہے کہ نہیں۔ اور بدبخت اچھی طرح دیکھی بھی نہیں۔ میرا ہاتھ جھٹک کر کے کہنے لگا نہیں تیری شادی نہیں ہوتی۔ اور میں کہا کھوتے تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں، تجھے کیسے معلوم ہو گیا کہ شادی نہیں ہونی؟ البتہ اگر تو دوسری شادی کے بارے میں کہتا ہے تو بات اور ہے۔ اس کا کھیل ختم ہو گیا۔ غلط چیز، غلط عقیدے کی طرف بہت جلدی لوگ بھاگ جاتے ہیں، صحیح بات کی طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں 23 برس قرآن سنایا، فرمان بتایا، صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا، ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ ارے ٹوٹ کے جو مسلمان کہلاتے ہوئے آج نہ نبی کی صورت ہے، نہ نبی کی سیرت ہے، نہ نبی کی سنت ہے، نہ نبی کا طریقہ ہے۔ ارے آج تک کسی عورت نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ ہمیں فاطمۃ الزہرا کا لباس تو بتاؤ۔ آج تک کسی مائی نے ہم سے یہ نہیں پوچھا خدیجہ کا لباس بتاؤ۔ کوئی ماں بہن آج تک یہ پوچھنے آئی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس بتاؤ، ام حبیبہ کا لباس بتاؤ، ام سلمہ کا لباس بتاؤ، رقیہ ام کلثوم زینب کا لباس بتاؤ۔ کون پوچھے؟ کرنا ہو تو پوچھے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ شادیاں حضور سے پوچھ کے کرتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ شادیاں کتنی متبرک ہوں گی، کتنی برکت والی ہوں گی جن میں حضور نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب ہے، نادار ہے، شکل کا بھی ایسا ہی ہے، چھوٹے سے قد کا صحابی ہے مگر حضور کا دیوانہ۔ دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا جلیبی تم نے شادی کی کہ نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میری شادی کون کرے، غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں۔ فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس چلا جا، اس کے پاس لڑکی ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دے دے۔ اس نے پیغام دیا، منظور ہو گیا، بڑا خوشی خوشی آیا، آ کے کہنے لگا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام بن گیا، میرا گھر بسے گا، میری چوک بسے گی، میرا گھر آباد ہوگا، مگر میرے پلے کچھ نہیں۔ فرمایا جا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے، تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا۔ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے لوگ جن کی امداد شادی میں حضور فرمائے اور ضامن بن رہے۔ عثمان غنی کی خدمت میں گئے رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے، 300 درہم قرض دے دے، حضور نے مانگا ہے، حضور ضامن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 300 لے کر کے بازار گیا، کچھ کپڑا خریدا، کچھ برتن لیے، کچھ ساد و سامان بنایا، جھوپڑی کی تیاری کی۔ اتنی دیر میں مدینے میں اعلان ہو گیا انفروا فی سبیل اللہ، اور مسلمانوں آؤ میدان میں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے،
तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। कैसे जहन बना दिए थे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो किसी के फरमान पे मार खाई जाए बड़ी लज्जत आती है। साहबी हुजूर की खिदमत में नहीं जाता, और मेरे आका जिहाद में जाऊं या शादी करूं, आप मुझे हुक्म दें जो फरमाओगे करूंगा। हुजूर की खिदमत में नहीं जाता, शादी का प्रोग्राम खुद ब खुद मुलतवी कर देता है। इस्लाम की अजमत बड़ी शय है, शादी के मुकाबले में कोई शय नहीं। जेवर वापिस कर दिए, कपड़ा वापिस कर दिया, बर्तन वापिस कर दिए, घोड़ा तलवार ली, मैदान जिहाद में सबसे आगे जाके टकरा गया और जख्म खाकर शहीद हो रहा है। हुजूर मैदान जिहाद में तशरीफ लाए, फरमाया मेरा दीवाना शादी में मसरूफ होगा। किसी ने जवाब दिया नहीं, जुरी हाथ जुरहन शदीदा या रसूल अल्लाह हमारे माँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हज़रत क़ारी हनीफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह का ये बयान आप हज़रात को बहुत पसंद आया होगा। अगर बयान पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला हज़रत क़ारी हनीफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह की मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन।